السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج سوموار ہے 19 اپریل اور سن 2021۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان آج قوم سے خطاب کرنے والے ہیں اور اس میں وہ امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں، خاص طور پر ناموس رسالت کے حوالے سے، وہ قوم کو اعتماد میں لیں گے۔ ابھی ہائی لیول میٹنگز جو ہوئی ہیں اس میں اس بات پر وزیر اعظم نے بھی کنسرن کا اظہار کیا، تو وہ خطاب کیا ہو سکتا ہے، اس میں کس قسم کی وزیر اعظم کوئی اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں، یہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور دوسرا، جو سنی جماعتوں نے آج ہڑتال کی اپیل کی تھی، اس کا جو رسپانس ہے لاہور شہر میں، تمام بڑی مارکیٹس جو ہیں وہ بند ہیں۔ مال روڈ بند ہے، لبرٹی بند ہے، ہال روڈ بند ہے، انارکلی بند ہے، جو بڑی مین مارکیٹس تھیں وہ ساری کی ساری بند ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ناموس رسالت کا جو معاملہ ہے یہ پاکستانی اور مسلمانوں کے دلوں کے بہت نزدیک ہے، لیکن اس سے کچھ ہمیں چیزیں ملتی ہیں، وہ بھی یعنی یہ جو کامیاب ہڑتال ہے اس نے ہمیں بہت ساری چیزوں کی وضاحت خود بخود کر دی ہے، اس پر بھی میں بات کرتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے مسجد رحمۃ اللہ عالمین جو جہاں پر جس کے ساتھ میں علامہ خادم حسین رضوی دفن ہیں، سو رہے ہیں وہاں پر، وہاں لوگ باہر جو ہیں بڑی تعداد میں جمع ہیں، ان کی تعداد میں بڑا اضافہ ہوا، یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، پرامن ہیں۔ مذاکرات کا سلسلہ جو ہے لبیک کے ساتھ جاری ہے اور علماء کی ایک ٹیم حکومت کے بہاف پر گفتگو ہو رہی ہے۔ رات جو ڈائلاگ ہوا تھا اس کے نتیجے میں وہ جو پولیس والے تھے وہ رہا ہو گئے اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، اور انہوں نے باہر آ کر بھی یہ بات کی کہ ان کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی یا بدتمیزی نہیں کی، اور جو تحریک لبیک کے کارکنوں کا ان کے ساتھ سلوک تھا وہ دیدنی سلوک تھا، اور وہ انہوں نے اس بات کو بڑا اپریشیٹ کیا۔ اب دوسرا جو ہے راؤنڈ ہو رہا ہے اور اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آئے گی آپ کے ساتھ وہ ہم شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے آ جاتے ہیں اس موضوع پر، ہڑتال کے موضوع پر۔ کامیاب ہڑتال لاہور میں، بہت سارے دوسرے علاقوں میں بھی، لیکن لاہور جہاں پر یہ سارا واقعہ ہوا وہاں کے شہریوں نے، لاہوریوں نے بالکل ناموس رسالت کے حوالے سے یہ بات واضح کر دی پوری دنیا کو کہ ان کے دل دھڑکتے ہیں ناموس رسالت سے، اور وہ دل و جان سے اس مسئلے کے وہ بہت نزدیک ہیں، قریب ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر یہ جو الزام لگایا گیا کہ یہاں پر تو بہت یہ طاقت کے زور پر دکانیں بند کرا رہے تھے، گاڑیوں کے شیشے توڑ رہے تھے، آج تو پورے لاہور میں کسی گاڑی کا شیشہ نہیں ٹوٹا، آج تو کسی دکان کا شیشہ نہیں ٹوٹا، آج تو کسی نے کسی کو زبردستی روکنے کی کوشش نہیں کی، پھر یہ ساری دکانیں بند ہو گئیں۔ یہ سب کچھ جو احتجاج اور یہ جو کچھ بھی وہاں پر آج نظر آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب تو پھر واضح ہے کہ یہ جو لوگ جن پر پولیس نے گولیاں چلائیں، جن کو پکڑا، سیدھی گولیاں چلا کے جن کو مارا، یہ تو دہشت گردی میں ملوث نہیں تھے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو کسی کو زبردستی روکنے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، یہ تو کوئی ایک بالکل۔ اچھا، میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، وزیر اعظم ہاؤس کی جو انفارمیشن میرے تک پہنچی ہے، اس میں جو پرائم منسٹر صاحب کی جو اہلیہ ہیں وہ بہت ڈسٹرب اس معاملے پر، ناموس رسالت پر ان کا ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کا بھی ایک بڑا کلیئر سٹانس ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ کس نے بیچ میں کوئی ایسی غلط فہمی پیدا کی جس سے یہ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ کوئی بڑی احتجاجی تحریک اس طرح کی ہونے والی ہے جو ان کی حکومت کو لے جائے گی اور ملک میں ایک لا اینڈ آرڈر کا ایک ایسی سچویشن پیدا ہوگی؟ وزیر اعظم صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ کس نے ان کو ڈسیپشن دیا، کس نے ان کو دھوکہ دیا یہ کہہ کر، کیونکہ اب جو وزیر اعظم ہاؤس کے اندر سے جو خبریں آ رہی ہیں، جو ریاکشن اندر سے جو فیملی کے ممبرز ہیں ان کی طرف سے آ رہا ہے، اس سے ایسا لگ رہا ہے، پراما فیشی، اللہ جانتا ہے سچ کے حالات، لیکن اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اس پر ایک بڑا کلیئر سٹینس ہے خاتون اول کا اور وزیر اعظم کا، اور انہیں بہت ساری چیزوں پر افسوس بھی ہے۔ خیر، یہ بات کہاں تک سچ ہے اور کہاں تک جھوٹ ہے اس کا ہمیں پتہ چل جائے گا آج وزیر اعظم صاحب کی جو تقریر آنے والی ہے اس میں، کہ وہ جو انہوں نے ایکشن کیے ہیں کیا ان کو وہ واپس لیتے ہیں۔ لبیک کو کالعدم قرار دینا یہ ایک ایسا ایکشن ہے جس میں بدنیتی اور جس طرح عجلت میں یہ کیا گیا، جس تیزی سے یہ کیا گیا، اور جس طریقے سے میں پہلے اپنی پچھلے کئی ویلاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہجوم کو اکسایا گیا۔ اور ابھی بھی میں آپ کو ایک بات بتاؤں،
اس وقت بھی بہت سارے لوگ جو مختلف جگہوں پر آپ کو احتجاج کو لیڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، وہ در حقیقت ان کا تعلق ان کو کوئی نہ کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس تحریک کو بدنام کیا جائے۔ ناموس رسالت کے نام پر جو لوگ باہر آئے ہیں ان کو دہشت گرد بیان کیا جائے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں فرانس کا سفیر اگر واپس چلا گیا تو پاکستان اقتصادی طور پر برباد ہو جائے گا اور پھر یورپین یونین چھوڑ دے گی۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی انسان یا کوئی بڑا ملک جو ہے وہ کسی کے رزق کو کنٹرول نہیں کرتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو آج ایرانی امریکہ کے ہاتھوں بلک بلک کے مر گئے ہوتے، نارتھ کورین جو ہیں وہ بھی امریکہ کے ہاتھوں بلک بلک کے مر گئے ہوتے، اور اگر پھر چائنا اور رشیا بھی امریکہ کے ہاتھوں مر گئے ہوتے۔ ایسی بات نہیں ہے، رازق مالک اللہ کی ذات ہے۔ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، میں کوئی یہ آئیڈیلسٹک باتیں نہیں کر رہا۔ جس وقت نبوت آئی اور جس وقت اسلام کا ظہور ہوا تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے اس وقت کی جو بڑی طاقتیں تھیں ان کو پیغام بھیجے، اور بڑی قلیل تعداد میں وہ تھے، لیکن ان پر غلبہ اور فتح حاصل کیا کیونکہ ان کا ایمان اللہ پر تھا۔ بیسیکلی ناموس رسالت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اپنے رویوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے خاکے چھاپے ہیں تو ہم اس کی مخالفت میں نکل آئیں، یہ بھی ناموس رسالت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اگر ہم کوئی چیزیں بلیک کر رہے ہیں، ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں تو اس کو روکیں، کسی کے ناحق اگر کسی کے حق پر قبضہ کر رہے ہیں تو اس قبضے کو ختم کریں۔ ہم صحیح مسلمان بنیں۔ جب تک ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو اللہ کے احکامات کے مطابق ہیں، اس پر پورا نہیں اتریں گے تو وہ فتوحات ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ سب نے دیکھا سلطنت عثمانیہ ترکی میں جس طریقے سے قائم ہوئی۔ وہ ایک نوجوان تھا جو نکلا باہر، اور کیونکہ اللہ پر یقین تھا اور جو لوگ تھے وہ بھی اللہ کا نظام لانا چاہتے تھے، ذاتی حوالوں سے وہ ایماندار تھے، تو انہوں نے فتح حاصل کر لی۔ سب سے پہلے تو یہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک قوم کے لیے موقع ہے کہ ہم شاید جڑ جائیں ایک اس طرح ایک تسبیح کے دانوں کی مانند۔ ہم اپنا تزکیہ کریں، ہم اپنے آپ پر سوچیں کہ ہم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس لیے کہ ہم کمزور ہیں۔ ہم کمزور کیوں ہیں؟ ہم اپنی عادات کی وجہ سے، اللہ سے دوری کی وجہ سے۔ تو اگر ہم اپنی عادات کو درست کرنے کی کوشش کریں اور اللہ سے اس دوری کو نزدیکی میں بدلنے کی کوشش کریں تو یہ دنیا آپ کی ہے، یہ دنیا کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ ہمیں یہ جو ساری صورتحال ہے، ہمیں ایک تزکیہ نفس جو ہے اس پر ہمیں غور کرنے پر یہ مجبور کرتی ہے صورتحال، اور ہم اس کا ایک بڑا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہرحال اب آج کی لاہور کی ہڑتال نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ لبیک کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو جو بھی بتایا گیا، اگر انہوں نے اس انفارمیشن کی بنیاد پر کام کیا تو وہ دیکھیں کہ یہ کس نے انفارمیشن دی۔ اور میں یہاں پر ضرور ذکر کروں گا جو میرے جو پروفیسر غنی جاوید ہمیں جو بتاتے رہتے تھے چیزیں، اس میں ان کا بھی ایک انالیسس تھا جس میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بہت سارے جو قریبی لوگ ہیں عمران خان صاحب کو، وہ ان کو ڈسیو کر رہے ہیں، ان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ کسی نے ایک خاص منصوبہ بندی کے تحت ایک پرامن جماعت کو دہشت گرد جماعت کے طور پر پیش کر کے ایسے اقدامات کرائے کہ جس سے ملک میں بھرپور ایک ریئیکشن ہو سکتا تھا، اور وہ ہو رہا ہے۔ اور اب اگر اس کو عقل مندی سے حکومت نے ٹھیک نہیں کیا تو یہ ریئیکشن ایسا ہے، یہ حکومت کیا، یہ تو بڑی بڑی طاقتوں کو یہ خس و خاشاک کی طرح یہ اینگر مسلمانوں کا بہا کے لے جائے گا۔ تو اب موقع ہے آج وزیر اعظم صاحب کے پاس کہ وہ اپنے جو ایکشن ہیں ان کو کریکٹ کریں۔ تقریر ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ ناموس رسالت کے حوالے سے بات کریں گے، پوری دنیا میں کیمپین چلانے کی بات کریں گے۔ بالکل اچھی بات ہے، چلائیں کیمپین، اور یہاں پر بھی یعنی آپ لوگوں کو بھی اعتماد ملے، لیکن جو پرامن لوگوں کو آپ نے دہشت گرد ڈکلیئر کرا دیا، ان کے اثاثے بند کر دیے، مسجدوں پر جن لوگوں نے یہ سارا کام کیا، انویسٹیگیٹ کر کے ان کو آپ سزا دیں۔ یہ جو آپ کے ایکشن ہیں، جو آپ نے کالعدم قرار دیا، اس کو آپ واپس لیں، کیونکہ وہ لوگ دہشت گرد نہیں ہیں۔ یہ سارا ایک منصوبہ بندی کے تحت ان کا چہرہ بھیانک کر کے مسخ کر کے پیش کیا گیا۔ یہ دیکھیں کہ یہ کون کون احمدی ہے، کہاں کہاں پر ہے پڑا ہوا۔ ہم تو بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں، آپ کے جو بڑے بڑے آپ کی ایف آئی اے ہے، آپ کے دوسرے کئی چھوٹے چھوٹے یہ جو جگہیں ہیں، وہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن ان کا کام مملکت خداداد پاکستان کو کمزور کرنا ہے، وہ اپنے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ تو وزیر اعظم صاحب، قوم سننے کے لیے بےتاب ہے، آپ وہ بات کریں جو حق سچ پر مبنی ہے۔ جن معصوم لوگوں کو، ایماندار لوگوں کو اور امن پسند لوگوں کو آپ نے دہشت گرد بنا کر ان پر پابندی لگائی، آپ اس پابندی کو واپس لیں۔ یہ کازمیٹک ایکشن نہ کریں، آپ ایکشن، ریئل ایکشن لیں۔
آپ عاشق رسول ہیں, قوم اس پر بلیو کرتی ہے. ناؤ اٹ از ٹائم ٹو پروو دیٹ ود یور ایکشنز. اگر کسی نے آپ سے کام کروایا ہے یہ, تو اس کام کو واپس بھی آپ کر سکتے ہیں. اور جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو آپ ایسی سزا دیں, ان کو پوری قوم کو پتہ چلے کہ یہ کس طریقے سے جس نے غلط بیانی کی اس کے ساتھ وزیر اعظم عمران خان نے اس کے ساتھ یہ کیا. باقی تحریک انصاف کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ہے ایم پی ایز کی, بہت بڑی تعداد ہے ایم این ایز کی, جو یہ بالکل فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ اس معاملے پر بالکل بھی ناموس رسالت کے معاملے پر کوئی پارٹی لائن ان کی کسی کو ٹو نہیں کریں گے, اور وہ بالکل انڈیپینڈنٹلی اس معاملے پر اظہار کریں گے. یہی حالت مسلم لیگ نون کے اندر ہے, یہی حالت پیپلز پارٹی کے اندر ہے. جو نون لیگ کی قیادت ہے اور جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے, ان کی بینکرپسی, مورل بینکرپسی. نواز شریف نے تو ممتاز قادری کو پھانسی دی تھی اپنے دور حکومت میں, اور پھر وزیر اعلیٰ ان کے بھائی تھے جب ریمنڈ ڈیوس کو یہاں سے بھگا دیا گیا تھا. تو یہ تو غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خود بھی امریکہ میں ابھی برطانیہ میں پناہ لی ہوئی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ ان کی طرف سے کوئی ایسا سٹیٹمنٹ آئے گا جس میں ناموس رسالت کی بات کی گئی ہو, جس میں یہ کہا جائے کہ بالکل جو پرامن یہ مظاہرہ ہے, اور بالکل فرانس کے حوالے سے حکومت سختی سے کوئی ایسا میسج دے حکومت فرانس کو کہ جس سے انہیں یہ پتہ چلے. کیونکہ فرانس نے جو کچھ کیا وہ ریاستی سطح پر کیا, اور لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ آپ ان کو ریاستی سطح پر اس کا جواب دیں. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ پاکستان خدا نخواستہ دنیا پر حملہ کر دے یا کسی کے ساتھ لڑائی کرے یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے. انہوں نے آزادی کے نام پر ایک بات کی ہے. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ جواب دیں کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ آزادی نہیں ہے, یہ ہمارے دین کا معاملہ ہے, اور آپ نے یہ آرڈر کر دیا. خاکے جو نازیبہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو انسلٹنگ میٹیریل ہے کہ آزادی اظہار کے نام پر اس کو پورا آپ چلاتے رہیں, تو ہم آپ کے ساتھ اس بات پر احتجاج کرتے ہیں. بھلے ٹوکن ہی کریں, میں یہ نہیں کہتا کہ مکمل طور پر آپ کچھ کر لیں. جو بھی حکومت سمجھتی ہے کہ یہ نفع ہے یہ نقصان ہے, علماء کو ساتھ لے, قوم کو ساتھ لے, ایک ڈیبیٹ کرے اور اس کے بعد ایک فیصلہ کر لیا جائے. لیکن ایک پیغام جائے فرانس کو, پوری دنیا کو, کہ مسلمان اور خاص طور پر پاکستان کے مسلمان کسی طریقے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اس پر ہم ان کی عزت پر کوئی کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اندر بھی ہمیں جھانکنے کی ضرورت ہے. یہ رمضان شریف ہے, یہ جو چیزیں مہنگی کر دی ہیں, غریبوں کے لیے چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہیں, یہ جو چینی بلیک ہو رہی ہے, آٹا بلیک ہو رہی ہے, فروٹ کی قیمت ہے. ناموس رسالت کی بات کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ذرا ان پر بھی توجہ ڈالیں, اپنے آپ کو بہتر کریں, امپروو کریں, اور خاص طور پر میڈیا ضرور حق سچ کی بات کرے. میں پھر اپنے تمام دوستوں ساتھیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں کوئی منافقت نہیں ہے, کرنا آپ کریں. کوئی اس میں یہ آپ جب ایک بات کریں گے اپنے ہی لوگوں کو بتا رہے ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ کی بات سن کر وہ اپنی تصحیح کر لیں, تو اس سے حالات بہتر ہوں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.